السلام علیکم ورحمۃ اللہ وتعالی وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ میں فقیر قادری محمد تاج احمد آپ تمام سامعین کا خیر مقدم کرتا ہوں اور اس بزم کی ابتدا حسب معمول تلاوت کلام پاک سے کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، صدق اللہ مولانا العظیم۔ اب تلاوت قرآن عظیم کے بعد میں دعوت سخن دینا چاہتا ہوں مشہور و معروف نعت خواں مداح خیر الانام حضرت مولانا شہباز حیرت چشتی صاحب کو کہ حضرت آئیں اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے دلوں کو محظوظ فرمائیں۔ آپ حضرات کے سامنے حضرت مولانا شہباز حیرت چشتی صاحب قبلہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ میں شکر گزار ہوں کہ مجھے عرس رضوی شریف کے موقع پر نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیش کرنے کا موقع فراہم کیا گیا۔ بغیر کسی تاخیر کے نعت پاک کا مطلع ملاحظہ کریں اور اس سے قبل بارگاہ رسالت امام میں جھوم کر درود شریف کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا کریمنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نعت پاک کا مطلع ملاحظہ کریں۔ عشاق کو دور اپنے، عشاق کو دور اپنے سے آقا نہیں رکھتے، عشاق کو دور سے آقا نہیں رکھتے، عشاق کو دور اپنے، عشاق کو دور اپنے سے آقا نہیں رکھتے، عشاق کو دور اپنے سے آقا نہیں رکھتے، رکھتے بھی اگر ہیں تو ہمیشہ نہیں رکھتے، رکھتے بھی اگر ہیں تو ہمیشہ نہیں رکھتے، عشاق کو دور اپنے۔ اور یہاں سے شعر ملاحظہ کریں۔ دے دیتے ہیں محبوب اسے آب زیارہ، دے دیتے ہیں محبوب
آب زیارت دے دیتے ہیں محبوب، اسے آب زیارت دیدار کے پیاسے کو وہ پیاسا نہیں رکھتے، دیدار کے پیاسے کو وہ پیاسا نہیں رکھتے۔ اور یہ شعر بھی ملاحظہ فرما لیں، محبوب کے منگتوں کو وہ بخشی ہے خدا نے، محبوب کے منگتوں کو، محبوب کے منگتوں کو وہ بخشی ہے خدا نے، محبوب کے منگتوں کو وہ بخشی ہے خدا نے، جو شان سلاطین زمانہ نہیں رکھتے، جو شان سلاطین زمانہ نہیں رکھتے، عشاق کو دور اپنے۔ اور یہ آخر میں ایک منقبت کا شعر ملاحظہ کریں آپ، خود پر کہیں آ جاتے جو حیدر کے دلارے، خود پر کہیں آ جاتے جو حیدر کے دلارے، خود پر کہیں آ جاتے جو حیدر کے دلارے، خود پر کہیں آ جاتے جو حیدر کے دلارے، پھر ایک بھی بے دین کو زندہ نہیں رکھتے، پھر ایک بھی بے دین کو، حیرت جنہیں دیدار مدینہ ہے میسر، حیرت جنہیں دیدار مدینہ ہے میسر، حیرت جنہیں دیدار
مدینہ ہے میسر، جیتے جی وہ جنت کی تمنا نہیں رکھتے، جیتے جی وہ جنت کی تمنا نہیں رکھتے، عشاق کو دور اپنے سے آقا نہیں رکھتے، رکھتے بھی اگر ہیں تو ہمیشہ نہیں رکھتے، عشاق کو دور اپنے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ محترم سامعین، تلاوت و نعت سے اس بزم کا آغاز ہو چکا ہے۔ فقیر قادری ایک بار پھر سے اس بازبانی ایکیڈمک کانفرنس میں شرکت کرنے والے تمام سامعین کو کنز الایمان فاؤنڈیشن کی جانب سے خوش آمدید کہتا ہے۔ کنز الایمان فاؤنڈیشن کا قیام 2006 میں ایک لائبریری کی شکل میں صدر العلماء حضرت علامہ تحسین رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مبارک سرپرستی میں عمل میں آیا، جس کا نام کنز الایمان اسلامک لائبریری رکھا گیا۔ اس لائبریری کی علمی اور عملی کاوشیں وقت کے ساتھ بڑھتی گئیں، اور جب یہ پودا ایک تناور درخت کی شکل اختیار کرنے لگا تو اس بات کی ضرورت پیش آئی کہ اس کا رجسٹریشن بطور تنظیم یا ٹرسٹ کے کرایا جائے۔ اسی مقصد کے حصول کے لیے اس تنظیم کو کنز الایمان فاؤنڈیشن کے نام سے بطور ٹرسٹ رجسٹر کرایا گیا۔ بعدہ اس کے اندر ضرورت کے مطابق مختلف شعبہ جات قائم کیے گئے، جن میں 3 نمایاں شعبہ جات سے تنظیم عملی طور پر متعارف ہو رہی ہے۔ اس میں ایک تو کنز الایمان اسلامک لائبریری ہے، جس کے زیر اہتمام ذخائر کتب کے علاوہ آن لائن دارالافتاء، مدارس و مساجد کا قیام، مختلف اسلامی تربیتی کورس وغیرہ شامل ہیں۔ دوسرا شعبہ خدمت خلق سے متعلق ہے، جہاں پر ایک NGO پروجیکٹ کیئر کے زیر اہتمام ضرورت مندوں کی فلاح کے لیے مسلسل کوشاں ہے۔ تیسرا شعبہ شعبہ تحقیق ہے، جس میں اسلام و سنیت یعنی فکر رضا سے وابستہ علمی و فنی کام وقوع پذیر ہوتے ہیں۔ اسی شعبہ کے زیر اہتمام یہ سالانہ کانفرنس ہر سال منعقد کی جاتی ہے، جس میں فقیر آپ کا میزبان ہے۔ ہماری اسی کانفرنس میں سالانہ جرنل کا اجرا بھی ہوتا ہے۔ جیسا کہ آپ کو بتایا گیا کہ یہ پروگرام ہر سال عرس رضوی کے پربہار موقع پر منعقد کیا جاتا ہے، جس میں رضویات کے وسیع موضوع پر عالم اسلام کی 5 مختلف زبانیں اردو، ہندی، انگریزی، عربی اور فارسی میں مقالہ جات پیش کیے جاتے ہیں۔ کچھ مجبوریوں کے سبب یہ کانفرنس اس سال آن لائن منعقد کی جا رہی ہے۔ آئندہ سال اگر آپ حضرات کا متحرک تعاون و خصوصی شفقتیں و دعائیں شامل حال رہیں تو پھر انشاءاللہ العزیز اس پروگرام کو بریلی شریف میں اسی کروفر و رضوی شوکت کے ساتھ منعقد کیا جائے گا انشاءاللہ العزیز، جیسے پہلے منعقد ہوتا تھا۔ پچھلے سالوں میں ہوئی تمام کانفرنسز کی قلمی رپورٹس اور آئیڈیو وغیرہ کو انٹرنیٹ پر نشر کیا جا چکا ہے۔ کانفرنس منعقد کرنے کے ہمارے اس سفر کی شروعات 100 سالہ عرس رضوی سے ہوئی۔ اس لحاظ سے ہماری یہ 5ویں کانفرنس ہے۔ اس کانفرنس کا اصل مقصد
تحقیقی تعاونات و تعینات کے ذریعے تخلیقی رجحانات کو فروغ دے کر رضویات کے علمی دائرے کو وسیع کرنا ہے۔ آپ کو معلوم ہی ہے کہ رضویات کا علمی عرض و طول اتنا وسیع ہے کہ علوم دینیا کے ساتھ اس کے اندر علم حیات بھی ہے، زیجات و تقویم بھی، ریاضی بھی ہے، علم اصول بھی، منطق بھی ہے، علم کلام بھی، ساتھ ہی اور بھی بہت کچھ۔ تحقیق کرنے والوں کا یہ مستند بیان ہے کہ جب امام اہل سنت کے لکھے ہوئے کسی ایک رسالے میں باضابطہ تخلیقی کام کرنا ہوتا ہے تو ان تمام شعبہ جات کے حضرات کو ایک جگہ اکٹھا ہونا پڑے گا۔ لہذا اس کانفرنس کے ذریعے ہم کو ہر سال ایک دوسرے کی علمی سرکردگی کو جاننے اور سمجھنے کا موقع ملتا ہے۔ اس میں ہماری سرپرستی کرنے والے علماء کرام ہوتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ پر پی ایچ ڈی کرنے والوں کو مواد فراہم کرنے والی ٹیم، رضویات، ہیلپ ڈیسک اور محررین کی قابل جماعت کے ذریعے نہ صرف یہ کانفرنس منعقد ہوتی ہے بلکہ قلمی اشاعت اور ایکیڈمک تحقیق و اشاریہ سازی جیسے مختلف کام ہوتے رہتے ہیں، جن کی تمام تفصیلات ہماری ویب سائٹ سے حاصل کی جا سکتی ہے۔ اس کانفرنس کی ادبی مجالس کے آغاز سے قبل پانچوں شعبوں میں پڑھے جانے کے لیے چنے گئے مقالات کا اجمالی خاکہ اس طرح ہے: اردو زبان میں 6 مقالے، انگریزی زبان میں 6 مقالے اور فارسی زبان میں 3 مقالے اور عربی زبان میں 5 مقالے، اور ہندی میں 1 مقالہ پڑھنے کے لیے مختلف اور منتخب کیا گیا ہے۔ پڑھنے والے حضرات کو 20 منٹ کا وقت دیا جائے گا، لہذا مقالہ نگار حضرات وقت کا خیال رکھیں تاکہ اگلے مقالہ نگار کو بھی موقع مل سکے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ میں فقیر قادری تاج احمد اس کانفرنس کی اردو مجلس کی جانب سے حاضر ہوا ہوں۔ اس مجلس کا پہلا مقالہ پڑھنے کے لیے میں آپ حضرات کے سامنے دعوت سخن دیتا ہوں۔ توقیر رضا صاحب قبلہ مدظ اللہ نورانی اقرا مکتب اندور سے منسلک ہیں۔ آپ کا تعلق بہرائچ شریف سے۔ آپ نے الجامعۃ الاشرفیہ میں تعلیم حاصل کی، اس کے بعد الجامعۃ الرضا میں حاصل کی اور یہیں سے آپ فضیلت کی فراغت آپ نے حاصل کی۔ اس کے بعد البرکات ریسرچ اینڈ ایجوکیشن علی گڑھ میں تحقیق کے کام سے جڑے۔ وقت حضرت کے اہم مقالے اور اہم کتب شائع ہو کر منظر عام پر آ چکے ہیں۔ حضرت کا موضوع حضرت عبدالعلیم معروف مشہود اللہ بقائی صفی پور بحیثیت ناشر مسلک اعلیٰ حضرت تشریف لائیے، آئین نوازش۔ حضرت کا موضوع حضرت عبدالعلیم معروف مشہود اللہ بقائی صفی پور بحیثیت ناشر مسلک اعلیٰ حضرت تشریف لائیے، آئین نوازش۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ میری آواز کلیئر آ رہی ہے؟ جی حضرت آ رہی۔ جی، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت کا فضل و کرم ہے اور آپ حضرات کا احسان ہے کہ آپ حضرات بیٹھ کر کے اس وقت ہمارا مقالہ سماعت فرمانے جا رہے ہیں۔ آج کا میرا موضوع ہے، اس
مقالے کا کہ حضرت سید شیخ عبدالعلیم صاحب قبلہ بقائی علیہ رحمہ بحیثیت ناشر مسلک اعلیٰ حضرت، اس مقالے کے جو بنیادی موضوعات ہیں وہ پہلا موضوع اس کا ہوگا حیات کا اجمالی خاکہ، اور دوسری بات جو یہ ہوگی اس پہ روشنی ڈالی جائے گی کہ آپ کی تبلیغی زندگی اور آپ کا انداز تبلیغ۔ تیسری بات پہ روشنی ڈالی جائے گی، اور تیسری بات یہ ہے کہ دارالعلوم یتیم خانہ صفیہ کا قیام، اور چوتھی چیز آپ کے حوالے سے یہ ذکر کی جائے گی حضور حافظ ملت علیہ رحمہ کا آپ سے لگاؤ اور دیگر علماء اہل سنت سے آپ کا لگاؤ۔ اور چوتھی چیز پہ جس پر روشنی ڈالی جائے گی وہ یہ ہے کہ آپ کی نعتیہ شاعری میں رنگ رضا۔ تو آئے سب سے پہلے آپ کے ابتدائی حالات اور اجمالی طور پر آپ کے حالات دیکھ لیتے ہیں۔ تو حضرات محترم، حضرت عبدالعلیم علیہ رحمہ کا اصل نام عبدالعلیم تھا، اور آپ کا جو تاریخی نام رکھا گیا تھا وہ ظفر عالم، اور آپ کے پیر و مرشد نے آپ کو مشہود اللہ نام دیا تھا، اور آپ اپنے مریدوں کے درمیان بقائی صاحب قبلہ یا صاحب قبلہ علیہ رحمہ کے نام سے مشہور و معروف تھے۔ آپ کی پیدائش 20 جمادی الثانی 1322 ہجری مطابق 1 ستمبر 1904 عیسوی میں اناؤ میں ہوئی تھی۔ آپ جو ہیں سلسلہ چشتیہ نظامیہ کے بزرگ ہیں، اور یہ وہی سلسلہ ہے جو صفی پور، یہ مجگمہ شریف، خیر آباد وغیرہ اور لکھنؤ ہوتا ہوا صفی پور شریف پہنچا۔ مجگمہ شریف میں اس کے اہم بزرگ حضرت شیخ سارنگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں، لکھنؤ میں حضرت شامینہ لکھنوی علیہ رحمہ ہیں، تو پھر یہ سلسلہ صفی پور پہنچا۔ آپ اسی سلسلے کے ایک معروف بزرگ حضرت شاہ بقاء اللہ صفی پوری علیہ رحمہ کے مرید و خلیفہ تھے۔ حضرت بقائی صاحب قبلہ علیہ رحمہ نے دینی اور دنیاوی دونوں تعلیم حاصل کی، اور آپ جولائی 1928 عیسوی میں اناؤ سے ایک آرٹ ٹیچر کی حیثیت سے گونڈا شہر کے ٹامسن کالج میں تشریف لائے، اور وہاں پر تقریباً آپ 36 سال تک یعنی 1964 عیسوی تک یہ تدریسی خدمات انجام دیتے ہیں۔ حضرات محترم، آج کل ہم لوگ عام طور سے دیکھتے ہیں کہ جو اسکول کے ٹیچرز ہوتے ہیں، کالجز کے ٹیچرز ہوتے ہیں، عموماً وہ لوگ دین سے دور ہوتے ہیں، لیکن حضرت کا جو انداز تھا اس سے بالکل جدا گانا تھا۔ پہلی بات تو آپ کی زندگی بڑی فقیرانہ تھی، بڑی سادہ غذا استعمال فرماتے تھے، اور آپ پوری زندگی 36 سال تک گورنمنٹ جاب ہونے کے باوجود آپ نے پوری زندگی ایک کرائے کے مکان میں گزاری۔ آپ ایک شیخ طریقت بھی تھے، اچھا خاصا آپ کے مریدوں کا حلقہ تھا، تقریباً 50,000 مریدین تھے آپ کے، اور آپ کے مریدوں نے بارہا یہ کوشش کی کہ آپ کے لیے ایک اچھا سا مکان خریدا جائے، ایک اچھی سی گاڑی خریدی جائے، لیکن آپ نے کبھی ان کو اس کی اجازت نہیں دی، بلکہ ہمیشہ فرمایا کہ آپ لوگ جو پیسے مجھے دینا چاہتے ہیں، میرے اوپر خرچ کرنا چاہتے ہیں، اس کو آپ لوگ اپنے بچوں کی تربیت پر خرچ کریں اور دینی کاموں میں صرف فرمائیں۔ تو حضرات محترم، اس طرح کے یہ حضرت تھے، اور حضرت کا جو تبلیغی انداز تھا، ابھی دیکھ لیں حضرت پھر وہاں کے بعد میں حضرت نے آ کر کے یتیم خانہ صفیہ نام کا ایک ادارہ قائم فرمایا کرنیل گنج میں، اور پھر 21 اگست 1979 عیسوی میں آپ کا انتقال ہوا 75 سال کی عمر میں۔ آپ کے انتقال کے موقع پر قیصر وارسی لکھنوی نے بہت سے حضرات نے منقبتیں کہی تھی، لیکن ان کے 3 اشعار آپ لوگ دیکھ لیں۔ عارف حق پیشوائے کاملہ جاتا رہا، رہنمائے ملت اسلامیہ جاتا رہا، رضویہ مسلک کا پرچم تھا کیا جس نے بلند، اعلیٰ حضرت کا نقیب و ہم زباں جاتا رہا، ذکر پاک مصطفیٰ کی جس کے روحانی غذا، وہ فدائے سرور کون و مکاں جاتا رہا، پوچھتا ہے مجھ سے یہ ہر ذرہ کرنیل گنج، تم ہی کچھ بتلاؤ قیصر وہ کہاں جاتا رہا۔ محترم سامعین، آپ کا جو انداز تبلیغ تھا وہ اور لوگوں سے بالکل جدا گانا تھا، اور آپ نے بڑے ہی سلجھے ہوئے انداز میں بہت ہی خاموشی کے ساتھ دین کی خدمات کی۔ آپ جا کر کے کالج میں پڑھاتے، اور جب چھٹی ہوتی تو آپ آ کر کے اپنے کمرے میں آرام نہیں فرماتے، بلکہ آپ نے پورا ایک شیڈول بنا کے رکھا تھا پورے علاقے کا، کہ آپ مقررہ شیڈول کے حساب سے کسی علاقے میں نکل جاتے،
اور وہاں پہ تبلیغ کا کام کرتے اور اس کے بعد پھر واپس آ کر کے اپنے کرائے کے مکان میں آرام فرماتے۔ اس کے بعد بھی جب آپ نے وہاں یہ درسی خدمات سے آپ الگ ہوئے، تب بھی آپ کا یہی جو ہے انداز تبلیغ تھا کہ آپ نے آس پاس کے جتنے بھی علاقے تھے 100 150 200 100 مطلب 50 100 کلومیٹر کے آس پاس کے، آپ نے ہر علاقے کا لگ بھگ ایک وقت مقرر کر رکھا تھا کہ فلاں جگہ فلاں مہینے میں جانا ہے، فلاں جگہ فلاں مہینے کی فلاں تاریخ کو جانا ہے۔ اور آپ کے مریدین آپ کے اس سارے شیڈول کو جانتے تھے، تو ان کو جو اپنے پروگرام رکھنے ہوتے تھے، شادی رکھنی ہوتی تھی یا اور کوئی تقریب رکھنی ہوتی تھی، تو ایسا نہیں کہ پہلے مریدین شادی رکھیں پھر پیر صاحب کو بلا کر کے ان کو لمبا چوڑا نظرانہ دیں، آپ اس کے لیے جاتے ہی نہیں تھے۔ آپ کے مریدین آپ کا انداز پہچانتے تھے، اس لیے باقاعدہ انہوں نے یہ کر رکھا تھا کہ آپ کے دورے کے حساب سے وہ اپنے سارے پروگرام رکھتے تھے اور آپ اسی مقررہ وقت پہ تشریف لاتے تھے اور سارے کام نپٹا کر کے، اور تبلیغی کام خاص جو آپ کا کام ہوتا تھا تبلیغی کام ہوتا تھا، تو ساتھ میں آپ سارے جو ہے کام نپٹا کر کے جو ہے واپس جاتے۔ اس سے کیا ہوتا تھا، آپ کو الگ سے دورے نہیں کرنے پڑتے تھے اور اسی طرح دونوں کام ساتھ میں ہو جایا کرتے تھے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں، آپ نے 1959 عیسوی میں اناؤ میں ہی صفی الشریف کا جو عرس ہوتا ہے بزرگوں کا، اس عرس کے موقع پر وہاں پہ ایک ادارے کی بنیاد رکھی گئی جس کا نام رکھا گیا بچوں کا تعلیمی و تربیتی گھر۔ لیکن پھر بقائی صاحب قبلہ علیہ الرحمہ نے دیکھا کہ اس ادارے کی اناؤ سے زیادہ ہمارے یہاں کرنیل گنج اور گونڈا میں ضرورت ہے، اس لیے آپ نے 1961 میں اس ادارے کو وہاں سے یہاں منتقل کر دیا کرنیل گنج میں۔ اس کا نام رکھا گیا دارالعلوم یتیم خانہ صفیہ، قصبہ کرنیل گنج، ضلع گونڈا۔ حضرات، یہ دارالعلوم یتیم خانہ صفیہ جو ہے، یہ ماضی قریب کا اہل سنت والجماعت کا حفظ و قراءت کے معاملے میں بہت ہی مشہور و معروف ادارہ رہا ہے۔ بہت سے بڑے بڑے قرائے کرام جو آج کل اور ماضی قریب میں بڑی بڑی درسگاہوں کے اساتذہ رہ چکے ہیں، وہ ان حضرات نے یہاں پر تعلیم حاصل کی۔ حضور حافظ ملت علیہ رحمہ کا جو حضور بقائی صاحب قبلہ علیہ رحمہ سے بہت گہرا تعلق تھا، اور آپ تقریباً ہر دستار بندی کے موقع پر آپ تشریف لایا کرتے تھے۔ حضور حافظ ملت علیہ رحمہ سے آپ جو ہے بہت زیادہ متاثر رہا کرتے تھے۔ جب بھی حضرت عبدالعلیم بقائی علیہ رحمہ کوئی خطاب فرماتے تھے یا بچوں کو نصیحتیں کرتے تھے، تو وہاں آپ کی گفتگو کا جو محور ہوتا تھا وہ حضور حافظ ملت علیہ رحمہ ہوتے تھے۔ آپ انہی کے مشن پر ان کو چلنے کے لیے کہتے تھے، انہی کی طرح زندگی گزارنے کی تلقین کیا کرتے تھے۔ اچھا، یہ محبت ایک طرفہ نہیں تھی، حضور حافظ ملت علیہ رحمہ بھی حضرت بقائی صاحب قبلہ علیہ رحمہ سے بڑی محبت فرماتے تھے، اور آپ کی دعوت پر ہمیشہ تشریف لایا کرتے تھے۔ حضور حافظ ملت علیہ رحمہ کے ایک شاگرد حضرت مولانا حسن محمد حشمتی صاحب قبلہ، جو بستی کے رہنے والے ہیں، یہ ایک مضمون میں لکھتے ہیں کہ حضور حافظ ملت علیہ رحمہ نے ایک مرتبہ فرمایا کہ پیران طریقت میں مجھے 2 حضرات ایسے ملے ہیں جن کے اندر دینی خدمات کا جذبہ بے پناہ پایا۔ ان میں ایک سید یار علی صاحب ہیں جنہوں نے براؤ شریف میں دارالعلوم فیض الرسول قائم فرمایا، اور دوسرے حضرت سید شاہ عبدالعلیم صاحب بقائی ہیں جنہوں نے یتیم خانہ صفیہ جیسا ادارہ قائم فرمایا۔ اور آپ کے تعلق سے بحر العلوم حضرت مفتی عبد المنان صاحب قبلہ علیہ رحمہ آپ کی خدمات کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ جب میں تلشی پور میں تدریس کے سلسلے میں گیا تو وہاں گونڈا کے علاقے سے جو بھی خبریں آتی تھیں ہمارے پاس، ساری بد مذہبوں کی تھی، کیونکہ وہاں پہ سارا لامذہبیت ہی کا دورہ تھا، انہی کا قبضہ تھا وہاں پہ۔ کبھی کبھار اگر سنیت کے حوالے سے کوئی خبر آتی تھی تو یا تو حضرت عبدالعلیم بقائی صاحب قبلہ علیہ رحمہ کے تعلق سے ہوتی تھی یا ان کے متوسلین کی طرف سے ہوتی تھی، مطلب جو بھی سنیت کا کام ہوتا تھا یہ حضرت یا ان کے متوسلین کی جانب سے ہوتا تھا۔ پھر فرماتے ہیں کہ کافی دنوں کے بعد جب گونڈ میرا کرنیل گنج میں جانا ہوا تو اور دارالعلوم یتیم خانہ کو دیکھنا ہوا گیا تو مجھے یہ پتا چلا کہ اس علاقے میں جو بھی یہ سنی ادارے قائم ہوئے ہیں کئی ایک، اور جو بھی سنیوں کے اندر جو بیداری آئی ہے، سنیوں کی جو تعداد بڑھی ہے، یہ سب جو ہے حضرت بقائی صاحب قبلہ علیہ رحمہ کی خدمات کا نتیجہ ہے اور آپ کی کاوشوں کا ثمرہ ہے۔ تو یہ حضرت عبدالعلیم بقائی صاحب قبلہ علیہ رحمہ نے دارالعلوم یتیم خانہ صفیہ 1961 میں قائم فرمایا، اور 1961 سے لے کر کے 1979 تک، یعنی تا حیات آپ
शब रोज इसी के लिए लगे रहे। कहीं भी आप जाते थे तो इसी के या तो तबलीगी दौरा मकसद होता था या इस इदारे का चंदा करना मकसद होता था। और आपने माशाल्लाह इतना अच्छा निजाम बना करके रखा था। एक तो ये आपने इसको एक मरकजी इदारा बनाया था, और इसके साथ में आपको जहां जहां भी आपका दौरा था होता था, हर जगह आपने मकातिब कायम फरमा रखे थे। और जहां भी आप जाते थे वहां सारे लोगों को ये जरूर नसीहत करते थे कि आप लोग जो है अपने यहाँ मकतब कायम करें, वहां पे मसलके आला हज़रत से ताल्लुक रखने वाले मुदर्रिसीन को रखें ताकि वो आपके बच्चों को सही तौर से तालीम दे। जहाँ पे अमीर हजरात हैं वहां पर ये काम अमीर हजरात करें, जहाँ पे गरीब लोग हैं, किसान लोग हैं, उनसे फरमाते थे कि आप लोग अपना जो गल्ले में से थोड़ा थोड़ा गल्ला निकाल के यकजा करें, उस तरह का जो है पैसों का इंतजाम करके किसी ना किसी तरह अपने यहाँ पे मकतब जरूर कायम करें। क्योंकि अगर आप अपने बच्चों की सही तरबियत नहीं कर पाएंगे तो फिर आप क्या कर पाएंगे। आप बच्चों की खास तौर से दीनी तरबियत पर बहुत ज्यादा जोर दिया करते थे और अपने मुरीदों को बार बार इस पर उभारा करते थे। और हुजूर हाफिज मिल्लत अलैहि रहमा के इदारे में, दारुल उलूम यतीमखाना सफरिया में, उस वक्त के जितने भी उलमाए अहले सुन्नत थे, मसलके आला से ताल्लुक रखने वाले उलमाए कराम थे, आप उन्हीं को मदऊ फरमाते थे। और बड़े बड़े उलमाए कराम आपकी दावत पर लब्बैक कहते हुए तशरीफ लाया करते थे। हुजूर अल्लामा अशहदुल कादरी अलैहि रहमा को आप ले लें, शारे बुखारी मुफ्ती शरीफ रकम जदी अलैहि रहमा को ले लें। उस वक्त के जो है हजरत मुजफ्फर हुसैन अशरफी साहब को ले ले, उस वक्त के जो मशहूर मुकर्रिर थे। और इसी तरह हजरत मुफ्ती असलम साहब बस्तवी को ले ले। ये सारे उलमाए किराम, और आजकल आमतौर से आजकल के जलसों में अभी जो माजी करीब में हो रहे हैं उनमें अल्लामा कमरुज़्ज़मा साहब क़िबला आज़मी, ये हजरात तशरीफ लाते रहते हैं। तो हजरात मोहतरम, आपने एक बहुत अच्छा सिस्टम कायम फरमाया और उसी ताल्लुक से मामला काफी आगे बढ़ता गया और अल्हम्दुलिल्लाह ये इदारा अभी तक दीनी खिदमत अंजाम दे रहा है। अब मैं अपने मकाले की जो आखिरी कड़ी है उसके ताल्लुक से, कि आप एक गजलगो और नातगो शायर थे और आपकी शायरी में जो रंगे रजा है वो बिल्कुल आया है, बिल्कुल साफ साफ झलक रहा है। आप इस मकाले का आखिरी हिस्सा देख लें कि हजरत बकाई साहब क़िबला अलैहि रहमा एक काबिल रश्क आशिक़ रसूल और एक कोहना मश्क शायर भी थे। आपका इश्क रिसालत आपके अशार में झलक कर हमारी निगाहें भी खेरा कर रहा है। आपके बाद अशार इमाम इश्क मोहब्बत इमाम अहमद रज़ा बरेलवी अलैहि रहमा के अशार के तर्जुमान हैं। आप उसको देखें, जरा सा एक मुकाबला देखें। शफाअत के हवाले से इमाम अहले सुन्नत अलैहि रहमा का ये शेर ज़रबुल मसल की हैसियत रखता है। क्या ही ज़ौक़ अफ़ज़ा शफाअत है तुम्हारी वाह वाह, कर्ज लेती है गुनाह परहेजगारी वाह वाह। अब इस शेर की इत्तिबा करते हुए हजरत बकाई साहब क़िबला अलैहि रहमा ने क्या फरमाया है, मुलाहजा करें। फरमाते हैं कि गुनाहगारों की ऐसी पर्दापोशी होगी महशर में, गुनाहगारों की ऐसी पर्दापोशी होगी महशर में, दिले आबिद में उभरेगी तमन्नाए गुनाहगारी। आप देखिए कि इमाम अहले सुन्नत अलैहि रहमा ने जो फरमाया है हूबहू वही बात आपने भी फरमाई है। इमाम अहले सुन्नत अलैहि रहमा अपने इश्क़ रिसालत के हवाले से फरमाते हैं, ऐ इश्क तेरे सदक़े जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। बकाई साहब क़िबला अलैहि रहमा जो है तकरीबन इसी मजमून को रकम करते हुए फरमाते हैं, कब्र का खटका हश्र का धड़का, मुझको बकाई कैसे हो क्यों हो। कब्र का खटका हश्र का धड़का, मुझको बकाई कैसे हो क्यों हो। मैं हूँ गुलामे सय्यिद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं हूँ गुलामे सय्यिद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और आगे देखें, इमाम अहले सुन्नत अलैहि रहमा परेशान हालों को बारगाह आजिज नवाज में इस्तिगासा पेश करने की दावत देते हुए फरमाते हैं, बैठते उठते हुजूर पाक से इल्तिजाओ इस्तिआनत कीजिए। दूसरे मकाम पे इमाम अहले सुन्नत अलैहि रहमा फरमाते हैं, वल्लाह वो सुन लेंगे फरियाद को पहुंचेंगे, इतना भी तो हो कोई जो आह करे दिल से। इसी मफहूम को हजरत बकाई साहब क़िबला अलैहि रहमा यूं अदा फरमाते हैं कि बकाई जमाने के हर बेनवा से बबांगे दुहल कह दो पर्दा न रखो। बकाई जमाने के हर बेनवा से बबांगे दुहल कह दो पर्दा न रखो। पड़े जिस पे जैसे ही कोई मुसीबत मदीने के दाता को फौरन पुकारे, पड़े जिस पे जैसे ही कोई मुसीबत मदीने के दाता को फौरन पुकारे। और इमाम अहले सुन्नत अलैहि रहमा अपने क़सीदे दुरूदिया में फरमाते हैं, शाफ़िए रोज़े जज़ा तुम पे करोड़ों दुरूद,
دافع جملہ بلا تم پہ کروڑوں درود. اس کی پیروی کرتے ہوئے حضرت بقائی صاحب قبلہ علیہ رحمہ یوں عرض گزار ہیں: شافع روز حشر و یوم نشور، شافع روز حشر و یوم نشور، دافع ہر بلا سلام علیک. آپ دیکھیں جو چیزیں امام اہل سنت کے شعر میں ہیں وہی ساری چیزیں یہاں پر بھی موجود ہیں. امام اہل سنت علیہ رحمان نے ایک جگہ فرمایا: ان کے نام پاک پر دل جان و مال، ان کے نام پاک پر دل جان و مال، نج دیا سب تج دیا پھر تجھ کو کیا. حضرت بقائی صاحب قبلہ علیہ رحمہ اسے یوں نظم فرماتے ہیں: جسم بقائی، جان بقائی، روح بقائی، دین بقائی، جسم بقائی، جان بقائی، روح بقائی، دین بقائی، تم پہ نچھاور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم. ایسے امام اہل سنت علیہ رحمان نے بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہوئے ایک شعر میں فرمایا: جاؤں کہاں پکاروں کسے کس کا منہ تکوں، کیا پرسش اور جا بھی سگے بے ہنر کی ہے. حضرت بقائی صاحب قبلہ علیہ رحمہ اسی مفہوم کو یوں ادا فرماتے ہیں: آستان پاک کو اب چھوڑ کر، آستان پاک کو اب چھوڑ کر، جائے کس جا عاصیے بے بالوں پر، جائے کس جا عاصیے بے بالوں پر. حضرات محترم، یہ میں نے مقالے کا ایک خلاصہ آپ حضرات کے سامنے پیش کر دیا. آپ حضرات نے سماعت فرمایا. آپ حضرات کا بہت بہت شکریہ. جزاکم اللہ تعالی خیرہ. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت کے فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرمائے مولا تبارک و تعالی. اب میں دعوت سخن دینا چاہوں گا ڈاکٹر زبیر طیب صاحب قبلہ کو کہ حضرت تشریف لائیں اور ہم لوگوں کے دلوں کو محظوظ فرمائیں. حضرت کا موضوع امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی قدس سرہ نورانی کی محدثانہ بصیرت. حضرت تشریف لائیں، این نوازش ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سب حضرات کو میری آواز آ رہی ہے؟ وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آواز آ رہی ہے. جی، میں زبیر طیب بات کر رہا ہوں. میرا جو آج کا موضوع ہے وہ امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی جو حدیث کی جو خدمات ہیں ان کے اوپر میں اپنا مقالہ کی تلخیص پیش کروں گا. سماعت فرمائیے گا. تقریباً 800 سال کی طویل مدت میں بے شمار مفسرین، محدثین، حکماء اور دانشور بر صغیر میں پیدا ہوئے جن کے علم و فن کا اعتراف صرف بر صغیر ہی نہیں بلکہ عرب و عجم کے محققین نے بھی کیا ہے. بر صغیر کے عمومی مزاج اور ماحول میں اس علمی روش کی گہری چھاپ نظر آتی ہے. انہی علماء فحول میں امتیازی شان کے مالک مولانا احمد رضا محدث بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی ابتری اور انقلاب آفرین شخصیت بھی ہے. محدث بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جہاں دیگر علوم و فنون میں اپنی مہارت کو ثابت کیا، وہیں علم حدیث پر بھی ان کی کامل گرفت رہی. احادیث مبارکہ کا ایک بحر بے قرار آپ کے دل میں مرزن تھا. یہی وجہ ہے کہ باطل عقائد و نظریات اور احکام کی تردید میں احادیث مبارکہ کا انبار لگا دیتے کہ عقل دنگ رہ جاتی. آپ کو علم حدیث اور علم اصول حدیث دونوں سے کما حقوق واقفیت حاصل تھی اور اس پر کامل عبور تھا. اب یہاں پہ میں علم اصول حدیث سے متعلق ایک آدھ مثال پیش کرنا چاہوں گا کہ علم حدیث کے اندر سینکڑوں مسائل ایسے ہیں جن پر محدث بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے انتہائی عرق ریزی سے بحث و مباحثہ کیا ہے. ان میں ایک مشہور بحث ہے لا یصح کی. احادیث کے آخر میں بعض محدثین اپنی کتب کے اندر حدیث کا حکم بھی لگا دیتے ہیں. انہی میں سے ایک لا یصح کا حکم بھی ہے کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے. تو بہت سارے جو حدیث کو پہچان نہیں رکھتے وہ اس اصطلاح سے ناواقفیت کی بنا پر یہ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف یا موضوع ہے، حالانکہ جمہور محدثین کی رائے اس سے بالکل مختلف ہے. اس کے بارے میں حضرت امام صاحب کی ایک عبارت میں پیش کرنا چاہوں گا. فرماتے ہیں محدثین کا کسی حدیث کو فرمانا کہ صحیح نہیں اس کے یہ معنی نہیں کہ غلط و باطل ہے، بلکہ صحیح ان کی اصطلاح میں ایک اعلیٰ درجے کی حدیث ہے جس کی شرائط سخت و دشوار اور موانع علائق و بسیار. حدیث میں ان سب کا اجتماع اور ان سب کا ارتفاع کم ہوتا ہے
پھر اس کمی کے ساتھ اس کے اس بات میں سخت دقتیں۔ اگر اس مبحث کی تفصیل کی جائے کلام طویل تحریر میں آئے۔ ان کے نزدیک جہاں ان باتوں میں کہیں بھی کمی ہوئی فرماتے ہیں لا یصح، یہ حدیث صحیح نہیں، یعنی اس درجہ علیہ کو نہیں پہنچی، اس سے دوسرے درجے کی حدیث کو حسن کہتے ہیں۔ یہ باں کے صحیح نہیں، پھر بھی اس میں کوئی کباہت نہیں ہوتی، ورنہ حسن ہی کیوں کہلاتی۔ فقط اتنا ہوتا ہے کہ اس کا پایا بعض اوصاف میں اس بلند مرتبے سے جھکا ہوتا ہے۔ اس قسم کی بھی سینکڑوں حدیثیں صحیح مسلم وغیرہ کتب صحیحہ، بلکہ عند تحقیق بعض صحیح بخاری میں بھی موجود ہیں۔ یہ قسم بھی استناد و احتجاج کی پوری لیاقت رکھتی ہے۔ وہی علماء جو اسے صحیح نہیں کہتے برابر اس پر اعتماد کرتے ہیں اور احکام حلال و حرام میں حجت بناتے ہیں۔ تو یہاں پر حضرت امام صاحب کی جو میں نے پیش کیا وہ یہاں پہ ختم ہوتا ہے۔ تو آگے جو ہے حدیث کے متعلق فتاوی رضویہ کی جو جلد اول ہے اس کے بارے میں کچھ بتانا چاہوں گا کہ اس کے اندر بعض جو مباحث ہیں وہ اس قدر زبردست دلائل کے ساتھ موجود ہیں کہ اس کتاب پر اصول حدیث کی کتاب ہونے کا گمان ہوتا ہے۔ اور آپ نے جو ہے مجتہد کے لیے جو 4 منازل کو طے کرنا ضروری قرار دیا ہے، ان 4 منازل میں حدیث سے متعلق مکمل ادراک، نقد و رجال کے مراتب، ثقہ و ضبط اور ان کے بارے میں ائمہ شان کے اقوال، وجوہ طعن و مراتب توثیق، حدیث تواتر یا سنن مسانید اور متصل الاسانید ہونے کی اطلاع کے علاوہ حدیث کے شاذ و منکر، معروف یا محفوظ، مرفوع یا مشہور اور مراتب کا علم، صحیح حدیث کا حکم اور رسائی شامل ہیں۔ اس کے علاوہ جمیع لغات عرب، فنون ادب، تنقیح، مناط و استخراج، جامع و عرفان، معنی، اسباب ترجیح، مناہج توفیق، مدارج دلیل وغیرہ پر اور بصر منبع رکھنا بھی ضروری ہے، بصر منی رکھنا بھی ضروری ہے۔ آپ کے 2 رسالے جو ہے اس حوالے سے بہت ہی زبردست ہے۔ ایک کا نام ہے شمائم العنبر، جیسا کہ نام سے ظاہر ہے یہ جمعے کی اذان ثانی سے متعلق ایک زبردست اور معرکۃ الآراء رسالہ ہے۔ اس میں آپ نے 45 احادیث مبارکہ ذکر فرمائی ہیں۔ ایک ہے جز اللہ عدوی، مرزا قادیانی کے دعوی نبوت کے رد میں یہ تصنیف بلا شبہ اپنی مثال آپ ہے۔ اس میں آپ نے 121 احادیث کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین اور مرزا کے دعوے کا رد فرمایا ہے۔ علوم الحدیث میں تخریج حدیث ایک مستقل فن ہے جس کی افادیت سے کسی کو انکار نہیں ہے۔ امام موصوف نے اس فن میں بھی اپنے علمی و فنی صلاحیتوں کا بھرپور اظہار کیا ہے۔ آج جدید ٹیکنالوجی کے دور میں تخریج حدیث کا فن اس قدر مشکل معلوم نہیں ہوتا، مگر اس وقت جب کمپیوٹر اور انٹرنیٹ جیسی سہولت ناپید اور انسان کے پاس علم کا ذریعہ صرف کتب بینی تھا، اس دور میں سینکڑوں احادیث کی تخریج کر کے مسائل کا استنباط کرنا اور بطور دلائل کے ذکر کرنا واقعتاً ایک کمال تھا۔ اس میدان میں حضرت محدث بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے معاصرین کو حیران کر دیا۔ الروض البہیج پر تبصرہ کرتے ہوئے حضرت مولانا رحمان علی صاحب جو ممبر کونسل آف ریاست ریوا مدھیہ پردیش خلیفہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ اگر فن تخریج حدیث میں کوئی اور کتاب نہ ہوتی تو میں مصنف کو اس فن کا موجد قرار دیتا۔ بہرحال فتاوی رضویہ فقہ حنفی کا ایک انسائکلوپیڈیا تو ہے ہی، لیکن اس میں احادیث مبارکہ کا ایک بڑا ذخیرہ بھی موجود ہے جن کی تعداد تقریباً 4000 سے زائد ہے۔ اس سے حضرت امام موصوف رحمۃ اللہ علیہ کی علم حدیث پر مہارت تامہ اور بصیرت کاملہ کا پتہ چلتا ہے۔ حضرت امام احمد رضا سے ایک مرتبہ سوال کیا گیا کہ آپ نے حدیث کی کون کون سی کتب کا مطالعہ یا درس دیا ہے، تو آپ کا جواب تھا مسند اعظم، موطا امام محمد، کتاب الآثار، کتاب الخراج، کتاب الحج، شرح معانی الآثار، موطا امام مالک، اور تقریباً اس سے ملتی جلتی تقریباً 50 سے زائد کتب احادیث کا حوالہ دیا کہ وہ میرے مطالعے میں رہی ہیں۔ محدث بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی اس فن میں مہارت تامہ کا کامل مشاہدہ جامع احادیث میں بھی کیا جا سکتا ہے، جسے مولانا حنیف خان رضوی صاحب نے انتہائی عرق ریزی اور جاں فشانی سے ترتیب دیا ہے۔ یہ ایک انسائکلوپیڈیا کی حیثیت رکھتا ہے جس میں امام موصوف کی تقریباً 300 سے زائد تصنیفات سے محفوظ 4500 احادیث و آثار مع افادات کو جمع کیا گیا ہے۔
اپنے مقالے کا صرف آخر میں چند تجاویز اور سفارشات اس حوالے سے میں پیش کرنا چاہوں گا۔ نمبر 1، محدث بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا سرمایہ حدیث انتہائی قابل قدر اور قیمتی ہے۔ ضروری ہے کہ ان کی مکمل حفاظت کا اعلیٰ سطح پر بندوبست کیا جائے تاکہ نسل نو ہماری امام موصوف کے مقام کے ادراک اور علمی ورثے سے مستفید ہو سکے۔ نمبر 2، محدث بریلوی کی علم الحدیث اور علم اصول حدیث پر موجود مخطوطات اور غیر مطبوعہ تصنیفات کو جدید انداز میں ڈھالنے کا اہتمام ازحد ضروری ہے۔ مفقود کتب کی فلفور تلاش کر کے شائع کرنے کا اہتمام کیا جائے تاکہ محققین اس تک رسائی حاصل کر سکیں۔ تقریباً نمبر 3، دنیا بھر کی سطح پر تقریباً محدث بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتب رسائل کی احادیث کا جامعات کی لائبریریوں میں حصول ممکن بنایا جانا انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کی ڈیجیٹلائزیشن بھی نہایت مفید رہے گی۔ نمبر 4، ایک متوسط طبقے کے قاری اور طالب علم کے لیے زبان دانی میں عدم مہارت و عربی سے ناواقفیت کی بنا پر امام موصوف کی اکثر کتب سے کما حقوق استفادہ ممکن نہیں، لہذا زبان کو عام فہم کرنے اور عربی کتب کا ترجمہ کرنے کا لازمی اہتمام کیا جانا چاہیے۔ نمبر 5، بلا شبہ محدث بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی محدثانہ بصیرت جو ہے وہ روز روشن کی طرح عیاں ہے۔ جو مخالفین اپنے جہل کی بنا پر محدث بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کو حدیث سے ناواقف گردانتے ہیں، ان کا مدلل اور اخلاق کے دائرے میں رہتے ہوئے رد کرنا نہایت ضروری ہے۔ جزاک اللہ خیرہ، بہت شکریہ آپ سب کی سماعت کرنے کا۔ میں علامہ نور الزماں صاحب قبلہ مدد اللہ علی، علامہ فضل حق چیریٹیبل ٹرسٹ ایم پی، حضرت کا موضوع خواندہ ربانیہ اور خوانواد رضویہ کے علمی مراسل ہیں۔ حضرت تشریف لائیں، مہربانی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمامی حضرات کا بےحد مشکور ہیں کہ ناچیز کو یہ موقع فراہم کیا، اور میں ایک چھوٹا سا مولوی قسم کا انسان ہوں۔ علامہ آپ نے بول دیا ہے، خیر یہ آپ کی محبتیں ہیں۔ مقالہ پڑھتے ہیں ہم، تلخیص پڑھتے ہیں مقالے کا۔ عنوان ہے خانواد ربانیہ کے خانواد اعلیٰ حضرت سے روابط۔ اس مقالے کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، بلکہ اختتامیہ ملا کر کے 4 حصے ہیں، اور اس کے ذیلی عنوان یہ ہیں: باندہ میں خانواد ربانیہ کا قیام، اعلیٰ حضرت مولانا شاہ سید عبدالرب باندھوی، ناصر الاسلام شاہ سید عبدالسلام باندھوی، خلیفہ اعلیٰ حضرت۔ خانواد اعلیٰ حضرت سے وابستگی کی مضبوط اور واضح کڑی، دارالعلوم ربانیہ، دعائے مفتی اعظم کی اثر انگیزی، مفتی اعظم ہند کا علاقۂ بندیل کھنڈ میں پہلا دورہ، ایک تعجب خیز ملاقات، سیاح ایشیا مفتی اعظم ہند کی خلوت و جلوت کے مشاہد۔ تمہید: خانواد ربانیہ کا تعلق و رابطہ خانواد اعلیٰ حضرت سے فاضل بریلوی اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کے زمانے سے تاحال قائم و دائم ہے۔ یہ تعلقات و روابط عمومی طور پر خالص دینی، علمی اور تبلیغی رہے ہیں۔ خانواد ربانیہ کا مختصر تعارف۔ خانواد ربانیہ اولیاء اللہ، علماء کرام و مشائخ اعظام کا علمی و روحانی گھرانہ ہے۔ حضرت مخدوم سید صدر الدین رحمۃ اللہ علیہ المعروف راجو قتال، برادر خرد و خلیفہ و جانشین مسند خاص حضرت سید جلال الدین المعروف مخدوم جہانیہ جہاں گشت رحمۃ اللہ علیہ کی مبارک نسل پاک سے ہے، جیسا کہ خانوادہ کے شجرہ میں مرقوم ہے۔ ہندوستان میں یہ گھرانہ سادات حسینی قصبہ ارایاں شاہپور ضلع فتح پور یو پی کی ایک شاخ ہے۔ باندہ میں قیام سے متعلق سماعت فرما لیں۔ خلد آسیہ نواب ذوالفقار علی بہادر والی باندہ کے زمانہ میں یہ خانوادہ باندہ میں قیام پذیر ہوا۔ محدث اعظم باندہ سید محمد امانت علی علیہ الرحمہ کے والد مکرم حضرت مفتی سید دائم علی علیہ الرحمہ اپنی خداداد صلاحیت کے باعث مشہور و معروف تھے۔ یہی وجہ ہے کہ نواب موصوف نے تسکین قلبی اور
تعلیم کی حصولیابی کے لیے آپ سے گزارش کی کہ آپ باندہ میں قیام پذیر ہو جائیں۔ درخواست قبول ہوئی اور نواب بیس سے بھی شرفیاب ہوئے۔ نواب ذوالفقار علی بہادر کے ہی مدرسہ میں ایک ہی زمانہ میں اپنے وقت کی 3 نابغہ شخصیتیں یعنی حضرت مولانا عبدالحلیم فرنگی محلی، حضرت مولانا قاری عبدالرحمن محدث پانی پتی اور حضرت مولانا سید دائم علی فتح پوری رحمہم اللہ درس و تدریس کی خدمت انجام دے رہے تھے۔ اس خانوادہ کے عظیم بزرگ حضرت مولانا سید امانت علی محدث باندوی علیہ الرحمہ، جو حضرت محدث پانی پتی علیہ الرحمہ کے خاص شاگرد و خلیفہ ہیں، موجودہ سلسلے طریقت جو خانوادہ ربانیہ کا جاری و ساری ہے وہ آپ ہی سے ہے، اور اس طریقے سے خانوادہ ربانیہ سلسلے ولی اللہ کی ایک شاخ ہے، چونکہ حضرت محدث پانی پتی علیہ الرحمہ خلیفہ و شاگرد ہیں حضرت شاہ اسحاق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے۔ خانوادہ ربانیہ کے تعارف میں بہت سے بزرگوں کے نام لیے جا سکتے ہیں۔ چند بزرگوں کے نام یہاں لیتے ہیں۔ حضرت مولانا سید دائم علی فتح پوری، حضرت مولانا سید امانت علی محدث باندوی، شیخ المشائخ حضرت مولانا سید عبدالرب جبل پوری ثم باندوی، حضرت مولانا سید عبدالسلام ناصر الاسلام باندوی ثم کراچوی، استاذ القرہ حضرت مولانا قاری سید عبدالمعبود سابق استاد جامعہ نعیمیہ مراد آباد، سلطان الواعظین حضرت مولانا سید وجود القادری جبل پوری، سیاح ایشیا حضرت مولانا حافظ قاری سید مظہر ربانی باندوی بڑے حضرت، مفسر قرآن حضرت مولانا سید غازی ربانی چھوٹے حضرت رحمہم اللہ۔ اب خانوادہ ربانیہ کے خانوادہ اعلیٰ حضرت سے روابط سے متعلق سماعت فرمائیں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی امام احمد رضا خان علیہ الرحمہ نے جبل پور کا 2 بار سفر کیا، پہلا سفر 1908 میں اور دوسرا سفر 1919 میں۔ پہلے سفر میں 4 دن کا قیام رہا، دوسرے سفر میں 1 ماہ 4 دن کا قیام فرمایا۔ مدرسہ برہانیہ جبل پور کے جلسہ دستار بندی میں اعلیٰ حضرت نے شاندار خطاب فرمایا تھا۔ اسی دوسرے سفر میں جلسے کے موقع پر حضرت مولانا قاری سید امانت علی محدث باندوی رحمۃ اللہ علیہ کی ملاقات آپ سے ہوئی تھی، یعنی اعلیٰ حضرت سے ملاقات ہوئی تھی، اور یہ بیان خانوادہ ربانیہ کے موجودہ معتبر علمی شخصیت حضرت مولانا سید خوشتر ربانی صاحب کا ہے، جو اس وقت مرکزی دارالعلوم ربانیہ باندہ کے صدر اعلیٰ ہیں۔ اس طرح سے ممکن ہے کہ اور بھی تعلقات و روابط رہے ہوں۔ آل انڈیا سنی کانفرنس و دیگر اجلاس میں اکابر علماء اہل سنت کے ساتھ خانوادہ ربانیہ کے علماء و مشائخ کے برابر نمائندگی رہتی تھی۔ بالخصوص سیاح ایشیا حضرت مولانا سید مظہر ربانی علیہ الرحمہ مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ کی موجودگی میں بہت سے خطابات کیے، جیسا کہ سیاح ایشیا کا بیان ہے۔ ہندوستان کے سینکڑوں دینی جلسوں اور آل انڈیا سنی جماعتوں کی کانفرنس میں مجھے حضرت کی سرپرستی میں تقریر کرنے کا اتفاق ہوا۔ میرا خیال ہے کہ نہ صرف مجھے بلکہ اسٹیج کے ہر قادر الکلام خطیب و مقرر کو عام سامعین کی فکر سے زیادہ حضور مفتی اعظم ہند کے بروقت شرعی مواخذہ کی فکر رہتی کہ کہیں کوئی لفظ زبان سے تقریر کی روانی میں ایسا نہ نکل جائے جس پر حضرت کا فقیہانہ احتساب حرکت میں آ جائے۔ بیان ختم ہے یہاں پر۔ یہ بیان ماہنامہ استقامت میں بھی سے ماخوذ ہے۔ حضور مفتی اعظم ہند جبل پور جلوہ افروز ہوتے تو سرکار ربانی حضرت مولانا سید عبدالرب علیہ الرحمہ سے بھی ملاقات کرتے تھے۔ اس تعلق سے کتاب سرکار ربانی کے مؤلف مفسر قرآن مولانا حکیم سید غازی ربانی علیہ الرحمہ تحریر فرماتے ہیں، حضرت مفتی اعظم ہند مولانا مصطفیٰ رضا خان صاحب دامت برکاتہم العالیہ جب کبھی جبل پور تشریف فرما ہوئے تو خود بنفس نفیس ملاقات کو تشریف لاتے۔ یہ بعض دیز کو ان کی قیام گاہ تشریف لے گئے تو وہ وقت رخصت پھر مزید ملاقات کے لیے ان کے مکان پر آئے۔ یہاں پر بیان ختم ہے۔ حضرت مولانا الشاہ سید عبدالسلام باندوی صاحب جو تقسیم ہند کے زمانے میں کراچی ہجرت کر گئے تھے، آپ ملکی، ملی، سماجی اور تبلیغی سطح پر
बड़े ही मुतहरिक और फ़आल थे। ख़ास तौर से ऑल इंडिया सुन्नी कॉन्फ्रेंस के हवाले से और हज़रत मौलाना अब्दुल हामिद बदायूनी रहमतुल्लाह अलैह के मायत में मुल्क व बैरून मुल्क के बहुत से असफ़ार में साथ रहे। आपके ताल्लुकात भी फ़ाज़िल बरेलवी अलैहिर्रहमा से बड़ी क़ुरबत वाले रहे होंगे। उसकी वजह यह है कि आप फ़ाज़िल बरेलवी अलैहिर्रहमा के खलीफा हैं, जैसा कि प्रोफेसर मसूद अहमद रहमतुल्लाह अलैह ने खुलफ़ाए मुहद्दिसे बरेलवी में आपका शुमार खुलफ़ाए आला हज़रत में कराया है। खानवादे रब्बानिया का खानवादे आला हज़रत से वाबस्तगी और ताल्लुकात के एतबार से सबसे मज़बूत और वाज़े कड़ी जो इस फ़कीर को दरियाफ़्त हुई है वो शख्सियत है सयाह एशिया ख़तीबुल हिंद हज़रत मौलाना सैयद मज़हर रब्बानी बांदवी अलैहिर्रहमा की। यहाँ पर सबसे पहले राक़िमुल हुरूफ़ आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी अलैहिर्रहमा से मुतालिक आपका एक तासुरे गिरामी पेश करता है, जिसे आपने अलजामियतुर रज़विय्या पटना के नाम इरसाल फरमाया था। उसका कुछ हिस्सा समाप्त करेंगे। आला हज़रत ने कुरान व हदीस और इजमा व क़यास से अहले हक़ की तामीर और अहले बातिल की तख़रीब के ऐसे दलाइल फ़राहम किए हैं कि रहती दुनिया तक उनसे फ़ायदा उठाया जा सकता है और उनके होते हुए किसी और दलील की तरफ देखने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन आज के दौर में एक बहुत बड़ी खामी आला हज़रत की पैरवी का दम भरने वालों में ये पैदा हो गई है कि वो बातिल की तख़रीब पर तो पूरा ज़ोर सर्फ करते हैं, मगर अहले हक़ की तामीर के लिए उनके पास ज़रा भी दमख़म नहीं है। अगर कुछ मर्दे मैदान इस तरफ कदम बढ़ाते भी है तो उनका साथ देने वाला कोई नहीं मिलता। इसकी वजह यह नहीं कि सुन्नियों के पास तरक्की व इस्तेहकाम, ग़लबा व इक़्तिदार के दलाइल व वसाइल नहीं, बल्कि सब जानते हैं कि तख़रीब आसान है और तामीर मुश्किल है। नतीजा ज़ाहिर है कि सुन्नियों की जमात हर जगह तामीर व तरक्की, सियासत व इक़्तिदार में ज़वाल पर है। आज का दौर जमहूरियत का दौर है, जिसमें मुसलमान कहलाने वालों में सुन्नियों की अक्सरियत है, फिर भी छोटे फ़िरक़े आगे बढ़ जाते हैं, सुन्नी हमेशा पीछे रहते हैं। ज़रूरत है कि तमाम सुन्नी अवाम को पहले मुनज़्ज़म व मरबूत किया जाए और छोटे छोटे इख्तलाफात की खलीज को पाट कर सबको एक प्लेटफार्म पर लाया जाए। यहाँ पर यह फ़िक्र अंगेज़ तासुर ख़त्म हुआ। आगे समाप्त करें। जिस ज़माने में आप दादों, आपसे मुराद हज़रत सयाह एशिया हज़रत सैयद मज़हर रब्बानी अलैहिर्रहमा है। आप जिस ज़माने में दादों अलीगढ़ में हज़रत सदरुल शरिया अलैहिर्रहमा से अपने तालीमी मनाजिल तय कर रहे थे, उस वक्त बराबर बरेली शरीफ में उर्स रज़वी में शामिल होते रहे। यही वजह है कि आपका ताल्लुक़ बरेली शरीफ से ज़माने तालिब इल्मी ही से वाबस्ता है। चुनांचे आप अपने एक मज़मून में रक़म तराज़ हैं। आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा बरेलवी अलैहिर्रहमा के सालाना उर्स में हज़रत सदरुल शरिया अल्लामा मुफ्ती अमजद अली आज़मी अलैहिर्रहमा बरेली शरीफ ज़रूर तशरीफ़ ले जाते और तलामज़ा भी हमेशा उनके हमराह रहते। दादों पहुँचने के बाद मैं भी उन्हीं में शामिल हो गया। बरेली हाज़री में हमारे दो मकसद थे, आला हज़रत के फ़ुयूज़ बरक़ात का हुसूल, नंबर 2 सदरुल शरिया का अपने हम असर उलमा से रब्तो ताल्लुक़ और फ़िक़ही मकालमात से इस्तिफ़ादा। हज़रत की मईयत में के तुफ़ैल मैंने बैक वक्त जिन बुज़ुर्गों की ज़ियारत की उनमें काबिल ज़िक्र ये हैं हुज्जतुल इस्लाम मौलाना हामिद रज़ा ख़ान साहब, हज़रत सदरुल अफ़ाज़िल मौलाना नईमुद्दीन साहब मुरादाबादी, हज़रत मुहद्दिस आज़म हिंद सैयद मोहम्मद कचौचवी, हज़रत मुफ्ती आज़म हिंद मौलाना मुस्तफ़ा रज़ा ख़ान साहब बरेलवी, हज़रत अमीर शरीयत मुबल्लिग़ इस्लाम मौलाना अब्दुल अलीम साहब मेरठी सिद्दीक़ी मेरठी, हज़रत मलकुल उलमा मौलाना ज़फ़रुद्दीन साहब बिहारी, हज़रत बुरहानुल मिल्लत मौलाना बुरहानुल हक़ जबलपुरी वग़ैरहुम रहमहुमुल्लाह ताला। इनके अलावा दीगर उलमा जिनसे हमारी मुलाकातें उर्स के मौके पर बरेली शरीफ में होती थी, उनमें अक्सरियत सदरुल शरिया व सदरुल अफ़ाज़िल के शागिर्दों की होती थी। उर्स के मौके पर पूरा माहौल इल्मी मबाहिस और बाहमी नक़्दो तबसरा और जरह का आमाजगाह बन जाता था। ये बयान आपका हयात सदरुल शरिया हयात व खिदमात में मरकूम है।
ایک دوسرے مضمون میں آپ حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ سے رقم تراز ہیں. آپ تحریر کرتے ہیں کہ سیدی سندی شہزادہ اعلیٰ حضرت تاجدار اہل سنت حضرت مولانا محمد مصطفیٰ رضا خان صاحب مفتی اعظم ہند نوری برکاتی قادری بریلوی قدسہ سرہ العزیز سے میری نیازمندانہ وابستگی کا تعلق 1940 سے ہے. عرس رضوی کا نورانی اجتماع میرے لیے نعمت غیر مترقبہ سے کم نہ تھا، کیونکہ فیضان اعلیٰ حضرت سے مستفیض ہونے کے علاوہ شہزادگان اعلیٰ حضرت و دیگر اکابرین و داعیان اہل سنت و اساتین ملت اسلامیہ کی زیارت کا شرف اور ان کا فیض صحبت اکجائی طور پر یہی نصیب ہوتا تھا. جن لوگوں نے بزرگوں کے اجتماع کا وہ نورانی اور روحانی ماحول اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور چند لمحات بھی اس مقدس ترین علم و نور سے جگمگاتی ہوئی فضا میں گزارے ہیں، وہ حضور مفتی اعظم ہند کی جلالت علمی، دیانت فقہی، خوف الہی، عشق رسول، تقوی و پرہیزگاری کے اعلیٰ ترین مقام کو خوب سمجھ سکتے ہیں. آپ کا یہ بیان ماہنامہ استقامت میں درج ہے. دارالعلوم ربانیہ کا تذکرہ سماعت کریں. یہ خانواد ربانیہ کا ایک عظیم شاہکار ہے. علاقۂ بندیل کھنڈ میں جو مذہبی، دینی اور مسلکی رمق دمق ہے، اس میں اس ادارہ کا بڑا اہم کردار ہے. چونکہ یہ علاقہ کا قدیم اور مرکزی ادارہ ہے، اس ادارے کے 3 بانی ہیں: حضرت مولانا سید محمود القادری، سیاح ایشیا حضرت مولانا سید مظہر ربانی، مفسر قرآن حضرت مولانا سید غازی ربانی رحمہ اللہ. حضرت علامہ ارشد القادری رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم ربانیہ باندہ کا نظارہ کرنے کے بعد فرط انبساط میں مبارکبادی دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ویرانے کو علم و حکمت کا لالازار بنا دیا. 1977 کا آپ کا یہ بیان ہے. یہاں پر اس ادارہ کا تذکرہ اس لیے کرنا مناسب ہوا کہ اس سے بھی خانواد رضا کی وابستگی رہی ہے. اس ادارہ میں حضور مفتی اعظم ہند، علامہ اختر رضا اظہری، مولانا توصیف رضا وغیرہ حضرات تشریف لا چکے ہیں. دارالعلوم کے جلسے دستار بندی کے موقع پر 1391 ہجری میں حضرت مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ مدعو تھے. آپ نے ادارہ کا جائزہ و معائنہ کرنے کے بعد اپنا بافیض تاثر ان الفاظ میں رقم فرمایا: فقیر اس مدرسہ ربانیہ باندہ کے جلسے دستار بندی کے موقع پر بلایا گیا. میں نے مدرسہ کے لیے جو مکان بنایا جا رہا ہے وہ بھی دیکھا. طلبہ و مدرسین کی ملاقات کی، مسرت بھی حاصل کی. میری دعا ہے کہ مولا کریم اس کو مرکزی دارالعلوم اہل سنت بنا دے، بہت فروغ دے. اس سے جو طلبہ فارغ ہو کر ملک میں پھیلیں وہ سچی صحیح خدمت مذہب اہل سنت کریں اور بددین و بد مذہبوں وہابیوں وغیرہم کی نکابت. اللہ عز و جل اس کے بانی و اراکین و معاونین کو بہتر سے بہتر جزائے خیر عطا فرمائے، ان کی خدمت دینی کو قبول فرمائے. دارالعلوم ربانیہ کے اکابرین اہل سنت کی تشریف آوری ایک کتاب ہے، اس میں یہ آپ کا تاثر مرقوم ہے. دارالعلوم ربانیہ میں جب حضرت تاج الشریعہ علیہ الرحمہ کی آمد ہوئی تو آپ نے کچھ اس طرح اپنے تاثر گرامی پیش فرمائے: دارالعلوم دیکھ کر بڑی مسرت ہوئی. یہ ادارہ علاقۂ بندیل کھنڈ میں سنیوں کا واحد مرکزی ادارہ ہے جو بفضل ہی تعالیٰ 13 سال سے سنیت کی عظیم خدمت انجام دے رہا ہے. مولا کریم اس ادارہ کو زیادہ سے زیادہ فروغ بخشے اور اس کے ناظم و اراکین و معاونین اور مدرسین سب کو برکات دارین سے نوازے. 1986 کا یہ بیان ہے. اب یہاں پر دعائے مفتی اعظم کی اثر انگیزی بھی سماعت کریں. یہاں پر غور فرمائیں تو حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ کی بافیض زبان سے نکلی ہوئی دعا کو قبولیت کا درجہ حاصل ہوتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے. حضرت اپنے دعائیہ کلمات میں رب کریم کی مقدس بارگاہ میں عرض گزار ہوئے کہ اس کو مرکزی دارالعلوم اہل سنت بنا دے. 10 سال بعد جب آپ کے نواسے علامہ اختر رضا اظہری علیہ الرحمہ اس ادارے میں جلوہ گر ہوتے ہیں تو اپنے تاثرات گرامی میں تحریر کرتے ہیں کہ یہ ادارہ علاقۂ بندیل کھنڈ میں سنیوں کا واحد مرکزی ادارہ ہے. یعنی نانا کی کرامت پر نواسے کی تحریر تصدیق ثابت ہوئی. حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ کا علاقۂ بندیل کھنڈ میں پہل تبلیغی دورہ سیاح ایشیا حضرت علامہ ارشاد سید مظہر ربانی علیہ الرحمہ نے ہی کرایا.
اس ضمن میں خلیفہ سیاح ایشیا حضرت مولانا مفتی نذر محمد صاحب سابق صدر المدرسین و مفتی دارالعلوم ربانیہ باندہ کا بیان مقالہ میں پڑھا جا سکتا ہے۔ اختتامیہ سماعت فرما لیں۔ خانوادہ ربانیہ کے موجودہ علماء و مشائخ کی ملاقاتیں خانوادہ اعلیٰ حضرت کے موجودہ علماء و مشائخ سے جلسے وغیرہ پروگراموں میں ہوتی رہتی تھیں، ابھی بھی ہوتے رہتے ہیں۔ تعلقات و روابط کا سلسلہ بڑا دراز رہا ہے، لیکن ساری باتیں اور معلومات تحریر میں نہ ہونے کے سبب مفصل اور جامعیت کے ساتھ بیان کرنا مشکل ترین امر ہے۔ حضرت مولانا سید خوشتر ربانی صاحب نے اپنی یادداشتوں کے دریچے سے کچھ معلومات نوٹ کرائے ہیں، جس سے دونوں خانوادوں کے مابین تعلقات و روابط کے مزید واضح اشارے ملتے ہیں، جس کا کچھ حصہ اوپر بھی بیان کیا جا چکا ہے۔ حضرت مولانا اب یہاں پر آپ کا ایک بیان بلکہ مسلسل آپ کا بیان پڑھتے ہیں۔ حضرت علامہ کوثر ربانی صاحب اور حضور تاج الشریعہ علامہ اختر رضا خان علیہ الرحمہ کا ممبئی کے متعدد جلسوں اور جلوس میں ساتھ رہا ہے۔ حضرت تاج الشریعہ علیہ الرحمہ وصال سے پہلے آل انڈیا سنی جمعیت العلماء ممبئی کے سرپرست اعلیٰ اور مولانا کوثر ربانی جبل پوری نائب سرپرست رہے۔ حضرت تاج الشریعہ نے اعلان فرمایا تھا کہ میرے بعد مولانا کوثر ربانی سرپرست اعلیٰ رہیں گے، لہٰذا موجودہ وقت میں آل انڈیا سنی جمعیت العلماء کے سرپرست اعلیٰ حضرت مولانا کوثر ربانی صاحب اور نائب سرپرست مولانا اسجد رضا خان صاحب ہیں۔ حضور سیاح ایشیا علامہ مظہر ربانی علیہ الرحمہ اور حضرت علامہ ریحان ملت رحمانی میاں علیہ الرحمہ کے درمیان سیاسی معاملات میں کافی قربت رہی۔ اب یہ اپنے والد ماجد کے تعلق سے بتاتے ہیں کہ شیخ طریقت حضرت مولانا سید محمود القادری ربانی علیہ الرحمہ نے بنفس نفیس بریلی شریف پہنچ کر حضور مفتی اعظم ہند کے جنازے میں شرکت فرمائی تھی۔ اب یہاں آخر میں وہ اپنے تعلق سے بیان دیتے ہیں کہ ایم پی یو پی مطلب ایم پی کے چندیا اور بلہور، یو پی اور وجے واڑہ آندھرا، سیلم تمل ناڈو اور چھتیس گڑھ کے کئی تبلیغی جلسوں میں حضور تاج الشریعہ علامہ اختر رضا علیہ الرحمہ، حضرت مولانا قمر رضا علیہ الرحمہ، امین شریعت حضرت مولانا سبطین رضا علیہ الرحمہ اور مولانا توصیف رضا وغیرہم کی معیت میں فقیر یعنی مولانا سید خوشتر ربانی برابر جلسوں جلوس میں شامل و شریک رہے۔ میں اپنے مقالے کی تلخیص کو یہیں پر ختم کرتا ہوں۔ آپ تمامی حضرات کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے اب میں دعوتی سخن دینا چاہتا ہوں ایسے عبقری شخص کو جو کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ آپ ایک بڑی یونیورسٹی میں ایک شعبے کے سربراہ ہیں۔ میری مراد انجینئر محمد یاسر رضا باندوی صاحب سے ہے۔ حضرت تشریف لائیں۔ آپ کے مقالے کا عنوان ہے انگلینڈ کی یونیورسٹیوں میں جاری رضویات پر تحقیقات کا ایک سرسری جائزہ۔ جی حضرت تشریف لائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ نحمده ونسلم علی رسوله الکریم، اما بعد۔ درود شریف پڑھنے اللہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیہ یا سیدی یا رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سب سے پہلے تو میں کنز الایمان فاؤنڈیشن کی مرکزی مجلس تحریر کے اردو شعبے کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے فقیر کو اس کام کے لیے چنا کہ میں آپ کے سامنے ایک مطالعاتی منظرنامہ پیش کر سکوں ان تحقیقات کا، ان اکیڈمک تحقیقات کا جو جاری اور ساری ہیں
انگلینڈ کے پس منظر میں۔ اس سے پہلے مفتی اعظم ہالینڈ، شہزادہ مفتی اعظم ہالینڈ مولانا فیضان الرحمن سبحانی صاحب کو خطاب کرنا تھا اپنے والد مفتی اعظم ہالینڈ امین شریعت مولانا عبد الواجد علیہ رحمہ کے خدمات رضویات کے حوالے سے، مگر اچانک ان کی شہزادی کی طبیعت قلیل ہونے کی وجہ سے حضرت تشریف لے گئے۔ میں ان کی طرف سے آپ کے حضرات کے سامنے معذرت پیش کرتا ہوں۔ آپ حضرات بھی دعا کریں کہ اللہ پاک ان کی بچی کو جلد سے جلد شفاء کاملہ عاجلہ۔ آمین اللہم آمین۔ آپ حضرات نے میرے لیے جو عنوان مقرر کیا ہے وہ انگلینڈ کی یونیورسٹیوں میں جو تحقیق چل رہی ہے ان کے سرسری جائزے کے حوالے سے آپ کی یاد دہانی اور آپ کے علم کے لیے بتا دیں کہ کنز ایمان فاؤنڈیشن بریلوی شریف، جس کی سینٹرل لائبریری صدر العلماء حضرت علامہ تحسین رضا خان محدث بریلوی علیہ رحمہ کے آستانے پر پہلی منزل پر واقع ہے، وہاں پر ہمارے تحریری کام وقوع پذیر ہوتے ہیں۔ بالخصوص مجلس تحریر کے ہم بچے وہاں موجود ہوتے ہیں، ہماری سرپرستی کرنے والے علماء کرام بھی وہاں پر ہوتے ہیں، اور ہمارا ریسرچ ہیڈ کوارٹر امام احمد رضا خان اکیڈمی بریلی شریف میں جو سالے نگر میں واقع ہے وہاں پر ہے۔ اور اس طرح سے ہمارا ایک جرنل بھی کنز ایمان اکیڈمک انٹرنیشنل جرنل آن رضویات چلتا ہے جو بیک وقت 5 زبانوں میں ہے۔ اس کی یہ اکیڈمک کانفرنس ہے، جیسا کہ مجلس کی شروعات میں ناظم مولانا تاج احمد صاحب نے آپ سے بتایا کہ کس کس مجلس میں کتنے مقالے آئے ہیں۔ الحمدللہ عالم اسلام سے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا محدث بریلوی علیہ رحمہ پر تحقیق کرنے والے حضرات ریسرچ ہیلپ ڈیسک کے ذریعے اور جرنل کے ذریعے اور اس کانفرنس کے ذریعے ہم سے اکیڈمک طور پر جڑے ہوئے، اور اہل سنت کے بیچ یہ اکیڈمک کولیبریشن، یہ اکیڈمک الائنس بننا بہت زیادہ ضروری ہے تاکہ ہم اپنے تحقیق کا دائرہ وسیع کر سکیں۔ المختصر اگر ہم یوں کہیں کہ تحقیقی تعینات و تعاونات کے باب کو مضبوط کر سکیں تاکہ وسیع حلقے میں رضویات پر تحقیق کو فروغ ملے۔ اب میں اتنی تمہید کے بعد اسی وجہ سے میں نے یہ مقالہ جو ہے مرتب کیا ہے کہ انگلینڈ میں کیا تحریریں چل رہی ہیں، کیا تحریک چل رہی ہے، کن کن یونیورسٹیوں میں چل رہی ہیں۔ مقالہ تو میرا بڑا طویل ہے، تقریباً 9 صفحات پر مشتمل فقیر کا مقالہ ہے جو میں پڑھنے کی سعادت حاصل کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ امام احمد رضا خان محدث بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی آفاقی شخصیت نہ صرف بر صغیر میں اہل حق کی ترجمان ہے بلکہ بیرونی ممالک میں بھی سواد اعظم اہل سنت والجماعت کی علامتی نشان کے طور پر پہچانی جاتی ہے۔ صرف اسی پر بس نہیں بلکہ پوری دنیا میں مختلف یونیورسٹیوں پر امام احمد رضا خان محدث بریلوی رحمۃ اللہ علیہ پر متعدد مقالات پی ایچ ڈی کے ہوں یا ایم فل کے اکیڈمک سطح پر جمع کر کے ایم فل اور پی ایچ ڈی جیسی اعلیٰ ڈگریاں حاصل کی جا چکی ہیں۔ پچھلے 5 سال میں زمینی سطح پر اگر سروے کریں تو یہ معلوم ہوگا کہ اس عرصے میں تحقیقی رجحانات کو ضرور فروغ ملا۔ اگر ہم گراؤنڈ لیول پر سروے کریں تو گراؤنڈ رپورٹ کی بات میں یہاں پر عرض کر رہا ہوں، مگر اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ اس عرصے میں تحقیقی رجحانات میں کچھ کمی ضرور آئی ہے، اور ساتھ ہی اس عرصے میں تحقیقی معیار کو اونچا اٹھانے کے لیے بر صغیر ہند پاک میں یو جی سی اور ایچ ای سی کے ذریعے نئے معیاری اصول بنائے گئے ہیں جس کی پابندی اکیڈمک سطح پر ڈگری حاصل کرنے کے لیے لازمی ہوتی ہے۔
لہٰذا انہی تقاضوں سے ہم آہنگی میں کمی کی بنیاد پر اہل سنت والجماعت کے لیے کے محققین کے لیے عموماً اور رضویات پر کام کرنے والے اسکالرز حضرات کے لیے خصوصاً راہیں پرخار تو ہوئی ہیں۔ یعنی رضویات کے میدان میں تحقیق کا، دوسرے لفظوں میں یہ کہیں کہ رضویات کے میدان پہ تحقیق کا گراف کچھ گرا ہے ان ظاہری وجوہات کی وجہ سے۔ پھر بھی اس دور پرآشوب میں کچھ جیالے ایسے بھی ہیں جو اس محاذ پر ڈٹے ہوئے ہیں، یعنی ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ان کی منزل عشق ان کو یہی صدا دے رہی ہے کہ انہی پتھروں پہ چل کر اگر آ سکو تو آ، میرے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں۔ اس عزم کے مسافر محققین کو اپنا مقالہ کا جو عنوان ہے اسے جمع کرنے اور اسے منظور کرانے کے لیے بھی بہت ساری دشوار گزار راہوں سے گزرنا ہوتا ہے، کیونکہ مذکورہ تقاضوں میں یہ بات بھی شامل ہے کہ عنوان ایسا جمع کریں کہ بالکل تشنہ لب ہو، مقالہ ہو ایسا بالکل تشنہ لب ہو جس پر پہلے سے کبھی بھی کسی بھی زبان میں کسی بھی جہت پر کام نہ ہوا، جس کے پیش نظر رضویات کے میدان میں ایسا عنوان متعین کرنا ہی شعر جو نکالنا ہے۔ مولانا زبیر طیب صاحب موجود ہوں گے تو وہ میرے اس بات کی تائید کر دیں گے کہ میں حق کہہ رہا ہوں، کیونکہ اس میدان میں کثرت سے پی ایچ ڈی کی جا چکی ہے، اور پھر اس پر دستخط کروانے کے لیے مصیبت یہ کہ کوئی عدل پسند پروفیسر ڈھونڈا جائے، کیونکہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کی مخالفت اور حسد کوئی نئی بات نہیں ہے، جس کی بنیادی وجہ علمی اور مذہبی نہیں بلکہ سراسر فرقہ وارانہ اور تاجرانہ ہے، کہ سب کچھ جان لینے کے بعد بھی اس ذہن کے پروفیسر حضرات فکر رضا کے حوالے سے ان گوشوں پر کام نہیں کرنے دیتے، جن کی روشنی کی وجہ سے ان کے اپنے نام نہاد اکابرین کا چراغ امام اہل سنت کی روشنی کے سامنے ٹمٹمانے لگے۔ یعنی امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کے قلمی خدمات کی سے واقفیت ہونے کے باوجود بھی اس طفلان تعصب و عناد والے خوف نے ان کی نام نہاد سیکولر کہی جانے والی عقلوں پر دبیس پردے ڈال دی ہیں۔ رقابت اور عصبیت اچھوں کو بے بصر کر دیتی ہے اور اس پست سطح پر لے آتی ہے جہاں خود متعصب و عنید اپنے آپ کو اپنے ضمیر کے سامنے نادم و شرمسار محسوس کرتا ہے، اور جو اہل علم ان کے بہکاوے میں غلط طریقے سے آ جاتے ہیں تو ان سے ہونے والی مصیبتوں کا تو ذکر ہی نہیں۔ ایک طرف اعدائے دین، ایک طرف حاسدین، بندہ ہے تنہا شہا تم پہ کروڑوں درود۔ ان تمام تر صعوبتوں کے باوجود ان عظیمت پسند مسافروں کا تحقیقی سفر آج بھی جاری ہے۔ اگر کچھ راہیں ایک ملک میں ہموار ہوئی بھی تو صرف وہیں رضویات پر ٹھیک ٹھاک کام ہو سکا، بقیہ دیگر ملکوں میں ان پریشانیوں کے سبب کم ہی کام ہوا ہے۔ متعدد محققین نے راقم سے رابطہ کر کے کنز الایمان ریسرچ ہیلپ ڈیسک کے ذریعے قلمی امداد اور دیگر مطبوعہ و غیر مطبوعہ مواد بھی حاصل کیے ہیں، اور بعض حضرات نے خود بریلی شریف تشریف لا کر ہماری ریسرچ لائبریری کی شیلف میں موجود ایکیڈمک تھیسز میں سے اپنی متعلقہ موضوع کی تھیسز کو پڑھ کر سکون بھی حاصل کیا ہے، مگر جب تک ہمارا یہ تعیناتی دائرہ بڑا نہ ہو تب تک ہم سے ان مسافروں کو ہم سے اسی طرح کی معمولی راحت ہی مل سکے گی۔ حق تو تب ادا ہوگا جب تحقیق کا سفر کرنے والے ان مسافرین، تحقیق کا سفر جاری رکھنے والے ان مسافروں کی راہ میں اس طرح کی کئی سبیلیں لگی ہوں جس کی چھاؤں میں بیٹھ کر وہ جامع سکون نوش فرما سکیں اور ان کو ڈھاڈھ سے قلب میسر ہو سکے۔ خاص کر مدارس کے طلباء جو ان تقاضوں سے کم واقفیت رکھتے ہیں ان کے لیے الگ سے انتظام ہے، اور ان کا اس کی اہمیت سمجھنا بھی اشد ضروری ہے۔ بین الاقوامی سطح پر رضویات پہ کام کرنے کے لیے 5 زبانوں اردو، ہندی، انگلش، عربی اور فارسی کی انفرادیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا، جن کی مدد سے 5 بر اعظم میں رضویات پر مفید تحقیقات کے ذریعے اس اکیڈمک رفتار کو بڑھایا جا سکتا ہے۔ ان 5 زبانوں میں رضویات کے موضوع پر سب سے زیادہ کام جس زبان میں ہوا وہ اردو ہے، جو بر صغیر ہند و پاک میں
سب سے زیادہ پڑھی لکھی بولی اور سمجھی جاتی ہے، لیکن المیہ یہ ہے کہ اس زبان میں دلچسپی رکھنے والے حضرات کی تعداد بر صغیر ہی میں دن بدن کم ہوتی جا رہی ہے، پھر بیرونی ممالک سے گلہ ہی کیا کیا جائے۔ اسی طرح ہندی اور فارسی کا حال ہے، جو اپنے حدود کے علاقائی سرحدوں میں مقید ہونے کی کگار پر گامزن ہے، لیکن عربی زبان نے وہ مقام حاصل کیا ہے کہ اسلامی ممالک میں آج بھی اہل زبان و قلم کی پسند بنی ہوئی ہے، لیکن اس فکر کے ضمن میں انگریزی کو جو عالمی مقبولیت بین الاقوامی سطح پر حاصل ہوئی ہے وہ سب سے منفرد مثال ہے۔ وجہ کچھ بھی ہو، سچ یہی ہے کہ انگریزی ہی ایک ایسی واحد آفاقی زبان بن چکی ہے جو پوری دنیا کے طول و عرض میں یکساں مقبولیت کے باعث آج بولی پڑھی لکھی اور سمجھی جا رہی ہے۔ لہٰذا ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ انگریزی میں بھی کچھ کام رفتار پکڑے، جس کے لیے انگریزی زبان کا قدیم ادبی ثقافتی مرکز کہے جانے والے انگلینڈ کی خشک سال زمین میں رضویات پر کچھ کام ہونا ضروری تھا، جس کے لیے انگلینڈ میں رضوی علماء مشائخ نے دیگر اکابرین نے اہل سنت کے ساتھ مل کر تحریکیں چلائیں، ادارے قائم کیے، مساجد بنوائیں۔ اب اگر باقی تھا تو اکیڈمک کام، وہ بھی یونیورسٹیوں کے اندر، وہ بھی انگریزی زبان میں۔ مذکورہ فکر کے ضمن میں یہ علاقہ سنگلاخ تھا، اس لیے کہ یہاں ان عصری اداروں میں نصرانیوں کے بیچ اسلامیات کے نام سے شعبہ قائم کرنا ایک مشکل امر تھا، مگر اس راہ میں بھی کوششیں کی گئیں اور قلیل کی کامیابی بھی حاصل ہوئی۔ معلوم ہو کہ یوکے کے دنیا کا واحد ملک ہے جس کا تعلیمی معیار دنیا میں سب سے اعلیٰ ہے۔ سی ای او ورلڈ میگزین کے مطابق، جو حالیہ سروے 2022 کا ہوا ہے، اس کے مطابق یوکے کا تعلیمی اشاریہ 78.2% اور روزگار کے مواقع کے اعتبار سے روزگاری اشاریہ 69.79% درج کیا گیا، جو کہ امریکہ سے بھی زیادہ ہے۔ حالانکہ یونیورسٹی رینکنگ کے معاملے میں اس امریکہ کی میساچوسیٹ یونیورسٹی اول بنی ہوئی ہے، جبکہ یوکے کی آکسفورڈ بھی اب بھی دوسرے نمبر پر ہے۔ ان تمام علمی و تجزیاتی مقابلوں سے قطع نظر کرتے ہوئے اگر رضویات پر انگریزی زبان میں ہو رہے اور ہو چکے اکیڈمک کام کا اجمالی خاکہ تیار کریں، معیار تعلیم کے اعتبار سے اشاریے کو ملحوظ رکھتے ہوئے ترتیب وار طریقے سے تیار کریں، تو اس طرح کی فہرست سامنے آئے گی کہ سب سے پہلی پی ایچ ڈی ایسی یونیورسٹی سے ہوگی ہے جو 1990 میں ہوئی، جس کا یونیورسٹی کا تعلیمی رینکنگ کے حساب سے تعلیمی معیاری اشاریہ جو ہے 6 ہے۔ یہ نیو یارک امریکہ کی یونیورسٹی ہے، کولمبیا یونیورسٹی، جہاں سے اوشا سانیال نے انگریزی زبان میں پی ایچ ڈی۔ پھر اس کے بعد 6 سے گھٹ کے سیدھے تعلیمی اشاریہ پہنچا رضویات کا 69 پر۔ یونیورسٹی تعلیمی رینکنگ اب دوسرا نمبر آتا ہے 69 کا، جو محمد علی نعیمی صاحب نے لیڈس یونیورسٹی میں، جیسا کہ پچھلے سال اسی کانفرنس میں محمد علی نعیمی صاحب نے فارغ ہوئے ہیں 2 جنوری یا فروری 2022 میں، تو پچھلے کانفرنس میں ذکر کیا گیا، تو اس کا تعلیمی اشاریہ ہے 69۔ کہاں 6 اور کہاں پر 69؟ وہ تھا 1920 میں جو اوشا سانیال نے کی تھی، اس کے بعد سیکنڈ 2010 میں یو ایس میں، جس کا تعلیمی اشاریہ 69۔ پھر اس کے بعد تعلیمی اشاریہ اور گھٹتا ہے کہ یونیورسٹی آف لندن جو ہے، ڈاکٹر زیغم سرفراز نے جو اس پر کام کیا، انہوں نے بھی رضویات پر کام کیا اور اب اشاریہ ڈائریکٹ پہنچا 235 پر۔ یہ آج بھی ابھی بھی جاری ہے پروگرام، اگر کمپلیٹ ہو جاتا ہے دعا کریں کہ یہ جو ہے زیغم سرفراز صاحب کی پی ایچ ڈی مکمل ہو جائے، تو یہ اشاریہ پہنچا 239 پر۔ پھر اس کے بعد ترکونیا کی یونیورسٹی کی بات کریں تو جو پوسٹ ڈاک کر رہے ہیں عاطف اسلم راؤ صاحب، تو وہ اس کی رینکنگ اس میں جو سرچ کی گئی سی او ورلڈ کی میگزین کے مطابق اس کی رینکنگ ہے 1856۔ اس طرح سے رینکنگ کا آپ گھٹتا ہوا معیار دیکھ لیں کہ صرف ایک پی ایچ ڈی جو انڈر 10 ہے، 10 کے بعد 69، 69 کے بعد 239
اور 239 کے بعد 1856. یہ میں نے آپ کے سامنے 5 تھیسس کا 5 پی ایچ ڈی کے اکیڈمک کاموں کا خاکہ پیش کیا کہ ہم تحقیق کا گراف کس طریقے سے گر رہا ہے. اور اس کے بعد پھر اگر کیرلا کی یونیورسٹی میں ہوا ایک چھوٹا سا کام جو ایم فل میں ہوا تھا، ڈاکٹر احتشام صاحب نے کیا تھا دارالہدیٰ اسلامک یونیورسٹی کیرلا میں، اس کا 2019 میں اس کی بھی تعلیمی رینکنگ 4572 ہے. تو 6 تھی اوشا سانیال والی امریکہ، اور لیڈس یونیورسٹی جو محمد علی نعیمی صاحب نے فروری 2022 میں کیا تھا، اس کی رینکنگ 69 تھی. پھر ڈاکٹر زیغم سرفراز نے کیا جو یونیورسٹی آف لندن سے، جو ابھی بھی جاری ہے، 235 ہے. اور عاطم اسلم راؤ صاحب نے جو کیا پی ایچ ڈی، تو اس کی رینکنگ 1856 ہے. یعنی پھر جو احتشام اللہ صاحب نے دارالہدیٰ اسلامی یونیورسٹی کیرلا سے کیا، تو اس کی اگر رینکنگ دیکھیں تو 4572 ہے. اس فہرست سے جو میں نے آپ کے سامنے خاکہ پیش کیا، اس سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ امریکہ میں واقع نیو یارک کی کولمبیا یونیورسٹی میں جو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان پر معیاری حیثیت سے کام کیا، وہ اس فہرست میں سب سے ممتاز ہے. اس اعتبار سے یہ لگ رہا ہے کہ امریکہ کی مذکورہ یونیورسٹی یعنی میساچوسیٹ یونیورسٹی اور کولمبیا یونیورسٹی کا معیار یو ایس کی تمام یونیورسٹیوں کے معیار سے اعلیٰ ہے. لیکن اگر ان معیاری یونیورسٹیوں کی پوری فہرست پر نظر کریں تو معلوم ہوگا کہ یو کے میں معیاری یونیورسٹیوں کی کل تعداد کافی زیادہ ہے. اگر موجودہ یو کے کی سرحد کو نظر انداز کر دیں، پھر بھی صرف انگلینڈ والے حصے میں اب تک کل 106 سے زائد ایسی یونیورسٹیز موجود ہیں جو معیار کے معاملے میں دنیا کی ممتاز یونیورسٹیاں ہیں، جن کا مرکز لندن بنایا گیا. اور فقط لندن میں ہی 18 سے زائد معیاری یونیورسٹی موجود ہیں. مختلف سرکاری اور غیر سرکاری تجرباتی اور تجزیاتی دستاویزات سے یہ واضح ہوتا ہے کہ یہاں کی یونیورسٹیوں کو ان کے علمی معیار کی بنا پر دنیا بھر کے تمام عصری اداروں پر فوقیت حاصل ہے. یو ایس کے چند اداروں کو چھوڑ کر انہی تمام مذکورہ و غیر مذکورہ معیاری قدروں پر کھڑا اترنے کے لیے فکر رضا کی عالمی شناخت کو اکیڈمک سطح پر مزید مضبوط کرنے کے لیے اور مزید مربوط کرنے کے لیے ضروری ہو گیا تھا کہ رضویات پر تحقیق دنیا کے ٹاپ اکیڈمک اداروں میں ہو، جس سے یہ موضوع عالمی سطح پر نہ صرف مقبول ہو بلکہ اکیڈمک سبجیکٹ کے طور پر کل عالم میں سرکاری سطح پر بھی متعارف ہو جائے. اسی ضمن میں نیو یارک یونیورسٹی میں واقع کولمبیا یونیورسٹی سے سال 1990 میں ڈاکٹر اوشا سانیال کے ذریعے اس عزم کی شروعات ہوئی، جنہوں نے تاریخ کے شعبے میں باقاعدہ داخلہ لے کر اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ پر اپنی پی ایچ ڈی مکمل کی اور اسی کی بنیاد پر ماہر تاریخ کے طور پر متعارف ہوئی. کیونکہ ان کو کولمبیا یونیورسٹی رینکنگ میں دنیا 6 نمبر پہ شمار کی جاتی ہے، اس اعتبار سے رضویات اکیڈمک دنیا کی 6ٹھی منزل پر فائز تو ہوا، مگر یہ تو یو ایس کا علاقہ ہے جو دنیا کی ٹاپ یونیورسٹیوں میں کثرت کے معاملے میں یو کے اور اس میں موجود انگلینڈ سے کچھ پیچھے ہے. اسی لیے انگلینڈ کے اس بڑے اکیڈمک حلقے میں یہی کام ہونا ضروری تھا، جس کے لیے بر صغیر ہند و پاک کے وقت طویل ہو رہا ہے. میں اختتام کے ساتھ یہ تو تمہید میرے مقالے کی بڑی لمبی ہے، تو میں یہ عرض کروں گا کہ یہ مقالہ شائع ہو جائے گا انشاءاللہ. آپ سے بتا رہا ہوں کہ پھر اس کے بعد میں نے اس پہ تحقیق کر کے 1 2 3 4 تحقیقیں 4 تحقیقات کا منظرنامہ پیش کیا ہے، جس میں پہلی تو عاطف اسلم راؤ صاحب کی تحقیق ہے، پھر اس کے بعد پہلی اوشا سانیال کی تحقیق ہے، پھر اس کے بعد اس میں محمد علی نعیمی لیڈس یونیورسٹی ان کی تحقیق ہے، پھر اس طرح سے ڈاکٹر زیغم سرفراز صاحب کی تحقیق ہے. اس طرح سے تحقیقات کا میں نے منظرنامہ اس میں
پیش کیا. کیوں ضروری ہے یہ میں نے آپ کو بتا دیا. اسی طریقے سے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ یہ تو میں نے انگلینڈ کے ریفرنس میں بتایا, آپ حضرات کے ٹچ میں جو حضرات ہوں ہمیں انفارمیشن دیجئے, وہ ہم سے رابطہ کریں, ہماری ہیلپ ڈیسک سے رابطہ کریں. تو رضویات پر جو تحقیقات انگلینڈ میں ہو رہی ہیں یا ترکی میں ہو رہی ہیں, ان کا بھی منظرنامہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے. تو آپ حضرات ایک دوسرے سے کے ٹچ میں رہیے اور کوشش کیجئے کہ زیادہ سے زیادہ جو ہے لوگوں کو انرول کرائیں پی ایچ ڈیز میں. یہیں پر مکمل مقالہ آپ حضرات جو ہے شائع ہو جائے گا, آپ حضرات پڑھ لیجئے گا. میں اسی کے ساتھ آپ کی جو ہے کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو خوب رضویات پر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہم لوگ خوب تعلیمی اشعاریہ کو ملحوظ رکھتے ہوئے اور اکیڈمک کولیبریشن کو ملحوظ رکھتے ہوئے, کوالٹی ایجوکیشن کو ملحوظ رکھتے ہوئے رضویات پر کام کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ, بہت اچھے انداز میں سید محمد یاسر رضا صاحب قبلہ نے تاثرات عطا فرمائے. اللہ پاک حضرت